السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، دارالعلوم دیوبند ایشیا کا بہت ہی بڑا دینی ادارہ ہے، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں طلباء داخلہ لے کر علم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر دنیا بھر میں اشاعت دین اسلام کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کی بنیاد خود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے اور اس بارے میں خود دارالعلوم دیوبند کا کہنا کیا ہے؟ تو چلیے اس بارے میں خود دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے آپ اپنی اسکرین پر کسی نے دارالعلوم دیوبند سے اس سلسلے میں سوال کیا ہے کہ جناب، میں نے یہ سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد خود حضور علیہ السلام نے رکھی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا انوار الحسن ہاشمی مبلغ دارالعلوم دیوبند نے مبشرات دارالعلوم میں حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کے مبشرات میں لکھا ہے، سن 1292 ہجری میں جبکہ دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد کی تنصیب کی تیاری ہو رہی تھی اور احاطے کے نشانات ڈالے جا چکے تھے، مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اس مقام پر تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، یہ احاطہ بہت مختصر ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے عصائے مبارک سے زمین پر بنیاد کے نشان لگایا کہ دیوار یہاں تک آنی چاہیے اور اس نشان پر عمارت بنائی جائے۔ صبح اٹھ کر جب دیکھا گیا تو زمین پر نشان موجود تھا، اسی نشان پر بنیاد کھدوا کر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ خاص اس نشان پر جو عمارت بنی ہے وہ احاطہ مولسری میں جانب شمال وسطی درسگاہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو اس سوال کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے خود ساری بات واضح کر دی کہ حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے اس طرح کی مزید ویڈیوز پا سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے کسی دوسرے مسئلے میں، تب تک آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔